سب کچھ پیسہ ہی ہے سب. پہلے یہ بات لوگ بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, اب کھلے عام بول رہے ہیں. اس طرح کے جتنے گدھے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا کہ ہمیں گاندھی کی پیدائش سے کیا کرنا, ہمیں علامہ اقبال کب پیدا ہوا, ہمیں کیا کرنا, تو ان سے بولے تجھے اس سے کیا کرنا ہے, تیرا ابا کب پیدا ہوا اور تیرے ابا کا نام کیا ہے, اما سے کیوں پوچھا. اگر آپ اس لیے کہ آپ کا باپ آپ کا محسن ہے تو بھائی گاندھی جی بھی ہندوؤں کے محسن ہیں, قائد اعظم ہمارے محسن ہیں. اگر آپ کو اس میں اختلاف ہے تو کیا الگ بات ہے. جو محسنین ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا یہ انسانیت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا اپنے بچوں کو میڈیکل کالج میں نہیں پڑھاؤ, پیسہ پیسہ, ڈاکٹر کتنا کما لیتا ہے, بزنس کرو بزنس. تو جب بیمار ہوگا تو علاج کرانے کے لیے کس کے پاس جائے گا بھائی؟ تو اس ڈاکٹر کو جا کے کہہ رہا ہے جب وہ تجھے ٹیکا ٹھوک رہا ہو نا کہ تو گدھا ہے, تو میری طرح بزنس کرتا تو کیا ٹیکے ٹھوک رہا ہے بیٹھ کے میرے. مجھے ان گدھوں پہ خدا کی قسم اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو گدھے ہیں. مجھے ہوتا ہے نیچے جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا پازیٹیو, ویل ڈن, بات بندے نے بالکل صحیح کی ہے, یہ نیچے کمنٹس ہو گئے کہہ رہے ہیں بات بندے نے کچھ بہت سارے, کوئی ایک آدھ کی بات نہیں تو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر آ گئے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے پاس جب کوئی آتا ہے مفتی صاحب میں بزنس کر کے پیسہ کماؤں یا میڈیکل سائنس میں جاؤں, میں کہتا ہوں بزنس کر کے پیسہ کمانا آسان ہے, ڈاکٹر بننا مشکل. آخرت کی دولت کمانی ہے تو اچھی نیت سے ڈاکٹر بن جاؤ. ہاں پیسہ کمانے کی نیت سے اگر ڈاکٹر بن رہے ہو تو یہ غلط ہے. پیسہ کمانے کی نیت سے تو پھر بزنس ہے کہ بات ہے, آخرت بھی تو ہے نا. من احیاها فکانما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی. اور دوسری بات یہ کہ سارے بزنس کر نہیں سکتے, یہ تو اللہ کا نظام ہے بھائی. بزنس مین کو ملازمین بھی تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوگا. یہ اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا لوگوں میں, ضرورتوں کو بانٹا ہے, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. کسی طبقے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. ایک کانسیپٹ تو یہ ہے, یہ جو ہمارے ہاں لبرل اور سیکولر لوگوں میں, ایک مذہبی لوگوں میں بھی گڑبڑ ہے, جو آج میں نے اس ٹاپک پر بیان کرنا تھا. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا ان میں بھی کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا. ہمارے حضرت ایک بات بہت بتایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو دیندار بننے کا شوق ہے نا ان کو بھی دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا, پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا. آپ کے مزاج کو فالو کرنا اس کو اسلام نہیں کہتے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. جب حضرت مولانا طارق صاحب کے بیٹے کی حادثاتی موت ہوئی نا تو کچھ چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے آئیں. لوگ کہہ رہے تھے خودکشی کی ہے, خودکشی تو نہیں کی تھی 100%, یہ تو ثابت ہو گیا ہے, چیمبر میں گولی غلطی سے چل گئی. ایک بات ہے اگر بالفرض کی بھی ہے خودکشی, مثال ہے, تو اس کا مولانا طارق صاحب کے دیندار یا بے دین ہونے سے کیا تعلق بھائی؟ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا؟ یہ کہیں لکھا ہوا قرآن میں نہیں ہے میرا خیال. کہتے خودکشی کے خلاف بیانات, اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی, ہو سکتا ہے بالکل. انسان اپنے عمل کا مکلف ہے, بیوی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے. قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو, بچا پاؤ گے. اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ نہیں بچا سکتے, ہدایت دے سکتے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتہ داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی. ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, بیٹا کافر ہو کے مرا ہے. کیا کوئی نوح علیہ السلام, ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ, ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے, اپنے گھر کی فکر نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر, لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں, اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے. یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں. میں طلبہ سے جامعہ رشید میں پڑھاتا ہوں نا, طلبہ کو کیونکہ مولوی بن رہے ہیں نا, مدرسے تو مولانا بننے کی فیکٹری ہوتی ہے, مال پروڈکٹ ہر سال تیار ہو کے نکلتا ہے. میں ان کو ایک بات سمجھا رہا تھا کہ کبھی نا اونٹ پٹانگ دعوے نہیں کرنا, ہمیشہ نیچر پہ چلنا, اور جو ریالٹی ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. فنڈر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا, وہ ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے تھے, ہمیشہ ریالٹی پہ. ان کی جتنے مواعظ ہیں, خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنے سارے مواعظ چھپے ہوئے, ان کے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو عینی شاہدین کا بیان ہے کہ ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی. ایک کرامت کے طور پہ اللہ نے یہ دکھایا, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے قلم سے اصلاحی امت کا بہت کام لیا. میں نے بہت پڑھا ہے حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں, اگر میں نے ان کو نہ پڑھا ہوتا شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. لیکن ان کی اردو بہت گاڑی ہے,
بہت ثقیل اردو استعمال ہوتی ہے. کچھ کتابیں حضرت مولانا شریف تھانوی کی طرف منسوب ہیں جو ان کی ہے نہیں, چھوٹ پٹانگ چیزیں. تو خیر کبھی بھی ریئلٹی سے ہٹ کے مت جاؤ. مثلا میں نے طلبہ کو سمجھایا, میں نے کہا جب تم کل مولانا بنو گے تو اخلاق پر بیان کرو. اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں انسان غصہ نہ کرے, ہر ایک سے تمیز سے بات کرے, نیک لوگوں کے گھر میں ہمیشہ محبتیں ہوتی ہیں, کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارے واعظین بیان کر رہے ہوتے ہیں. پتہ چلا آپ کے گھر میں ہو گیا پٹا, لوگ کہیں گے دیکھو بھائی محبتوں پہ بیان ہوتے ہیں, اپنے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی. ہمیشہ بیان ہی ہوتا ہے طلاق بہت بری چیز ہے, عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے. لو حضرت جی کی اپنی بیگم کو کیا ہو گئی, ڈیورس, لو گئی. ہمیشہ بیان ہوتا ہے کاؤنسلنگ, ہم گھروں کو جوڑتے ہیں, جوڑنے میں ثواب ملتا ہے. لو اپنا گھر بچا نہیں سکے, دوسروں کی کیا کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو جوڑ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھینکو ہی نہیں. بولو بھائی ہم گھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جوڑنا ہمارے ہاتھ میں, اپنا نہیں جوڑ سکتے, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بھائی. اچھا نیک لوگوں کو بیوی ہمیشہ نیک ملتی ہے, اچھی عورتوں کو ہمیشہ بندہ اچھا ملتا ہے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا قرآن میں نہ حدیث. بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں فراڈن مل جاتی ہے, بعض دفعہ ایک عالمہ پاکیزہ پردے دار ہوتی ہے, بندہ 2 نمبر مل جاتا ہے اس کو. یہ سب کچھ ہوتا ہے. استخاروں کی پیداوار ایسی ہوتی ہے. یہ جو آج کل خلاف سنت استخارے نکال رہے ہیں نا, استخارہ نکالا اور یہ والا رشتہ نکل آیا تو پھر وہ چرسی نکلتا ہے اس میں, کیونکہ آپ شریعت سے آگے. شریعت نے کب کہا استخارہ نکال کے شادی کرو بھائی؟ شریعت نے کہا مشورے کرو, لوگوں سے اس کی تحقیق کرو. فردی چیزیں بنائی بھی. ایک خاتون نے کہا میرا رشتہ آیا ہوا ہے, اور میں نے کہا بھائی وہ آپ کے ابا نے اس کی تحقیق کی ہے, اس کے دوستوں سے اس کے ساتھ سفر کیا یا اس کی پوری انکوائری کی ہے؟ نہیں, میں نماز پڑھتی ہوں, تہجد پڑھتی ہوں, مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا. مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ پہ توکل کروں گی. میں کیوں بھائی, تو کیا مریخ سے آئی ہوئی ہے, کوئی الگ ٹائپ کی خاتون ہے کیا کہ تو پہلی ہے جس نے تہجد پڑھی ہے؟ کیا تہجد گزاروں کو چرسی ہیروئن نہیں ملتے, 2 نمبر نہیں مل جاتے؟ اسلام نے کب کہا کہ جب تم تہجد پڑھتے ہو تو جو آ جائے ہاں کر دو؟ یہ کہا اسلام نے؟ ابے یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ میاں نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے میرے بھائی. دعا اسباب کے بعد قبول ہوتی ہے. اسباب اختیار کیے بغیر دعاؤں کو فوکس کرو گے, اس کا مطلب آپ دعاؤں میں ہی مخلص نہیں ہو. ایک آدمی کما نہیں رہا, بیٹھا بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ روٹی دے دے, تو قیامت تک مانگ مانگ کے مر جائے گا, روٹی نہیں ملے گی اس کو, اٹھ کے پھوٹنا پڑے گا, جانا پڑے گا بازار میں. ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے. الحمدللہ ایسے ایسے اللہ نے ماشاءاللہ مسلمانوں کو اولاد دے دی, میں اس کی شادی کر رہا ہوں شاید کچھ بن جائے. میں نے کہا اگر نہیں بنا, بے روزگار ہے, کرتا ورتا بھی الحمدللہ, بہت سارے کیسز آئے ہمارے پاس, ایک کیس نہیں ہے یہ. حالانکہ میں تو صبح شام شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا میں تو بولوں گا ماشاءاللہ یار یہ ہوتا ہے, باپ بچہ کسی کام کا نہیں ہے پھر بھی 4 شادیاں کرا دی اس کی, ماشاءاللہ. میں نے ایسا نہیں کہا اس کو. میں نے کہا نہ یہ کم بخت کچھ کر رہا ہے, کوئی ہلے جلے کچھ, چلو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے آج نہیں تو کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ, تو چلو اب میں تعاون کر دیتا ہوں. اپنی ذمہ داری تو یہ پوری نہیں کر رہا, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں نے کہا اس کی شادی نہیں کرانا, پچھتاؤ گے, اگلے کی زندگی بھی تباہ ہوگی جو آئے گی. کہہ رہے نہیں یار اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نکاح کے بعد. میں نے کہا اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تجھے پتا ہے کہ اللہ کیا چاہے گا. یہ بہت لوگ بولتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. ابے اللہ نے چاہا تو ہو تو جائے گا یقین, لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ یہ چاہے گا بھی؟ اللہ نے نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نا, مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا, آتے جاتے تو. آگے ہے یہ ایک شعر, شاعر نے کہا ہے کہ آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. یہ شعر کیسے تعلق نہیں, صرف تو پہ میں نے سنا ہے. یہ کسی کے بیان میں تو کا لفظ استعمال کیا نا, اس پوری وہ کہتے ہیں بھائی وہ بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, اللہ پہ توکل کر رہا ہوں نکاح میں. میں نے کہا بھائی جان ایسا توکل جائز, بولو توکل وہ کرے گا جو محنت کر رہا ہو, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو. پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے, چلو یار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, کچھ کام کون کرے گا, کچھ اللہ برکت دے دے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا, بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے, کر دی شادی, اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے بہوؤں کا, وہ اور پوستی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس چکر میں کما لیتے کہ شادی ابا نے کر دی, بچے اسپیڈ سے کیا ہو رہے ہیں, اب بیان میرا نا لگا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا 16.5 16 17 18 یہ رپورٹیں چل رہی ہیں. خرچہ کس پہ آ رہا ہے؟ دادا پہ. بولے کم بخت. اور پھر دادا کو یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کچھ کما لیں گے, تو پتہ ہے جیسا باپ ہے بچے بھی, پروڈکٹ بھی ویسے ہی آئے گی مارکیٹ میں. یہ بے موقع توکل ہے, بے موقع لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اللہ نے چاہا. ایک صاحب آئے, ان کا داماد ان کی بیٹی کو 30 سال سے ستا رہا ہے, اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل, دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب.
30 سال بعد مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں داماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتے. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے, تو ہم نے سوچا داماد جب پتہ چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, لڑکیوں میں انوالو ہے اور نفع نہیں دے رہا, تو ہم نے کہا بھائی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاؤں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے, تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا, ہم نے دعا مانگتے رہے, پھر یہ کیا, پھر یہ وظیفہ پڑھا, پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے, اور بالآخر بیٹی کا ہو گیا بیڑا, دماغ ہی خراب ہو گیا اس کا. بھائی جان اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, وہ 100% درست. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. جس اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو تو کیا کر لو, وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ, علیحدگی اختیار کرو کہ اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, ٹینشن نہ لو اس کی. طلاق بری چیز ہے لیکن ایسی شدید مجبوری میں تو اچھی چیز ہے, یہ بھی تو اللہ نے کہا ہے. پھر جب آپ علیحدگی کا سوچتے, پھر آپ کو خیال آتا دوبارہ شادی کیسے ہوگی, تو پھر سوچتے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ اس موقع پہ سوچنے کا جملہ تھا. یہ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیورس واجب ہے, طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناہگار ہوگی. ایسا نہ ہو کہ فری میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں. جب یہ کنڈیشن ہو کہ مار دھاڑ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو, خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہوں, تو اسلام کیا کہتا ہے, علیحدگی اختیار کرو, چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خاتون نے کہا میری شادی ہو گئی, ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ بندہ بالکل اولاد ہی نہیں ہو سکتی, بالکل نامرد ہے. میں نے صبر کیا, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے, اللہ ہے. اور اس صبر کا مجھے یہ صلہ ملا کہ 20-25 سال میں نے شوہر کے ساتھ گزارا کیا, نہ اولاد نہ کوئی ڈیزائرز پوری کر سکتا ہے وہ, لیکن اب وہ مجھے پہ شک کرنے لگا ہے کہ یہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے, تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. کہتی مجھے یہ وفا کا صلہ ملا. میں نے کہا آپ نے جو صبر کے فضائل سنے ہوئے تھے نا, وہ اس موقع کے نہیں تھے, وہ اس موقع کے ہی نہیں تھے. شادی جب ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے, آپ کو بتایا نہیں کہ اتنی بڑی بیماری ہے, پیسوں میں دھوکہ دے دے چل جاتا ہے, عمر کا دھوکہ دے دے, تھا 40 کا بتایا 30 کا, چل جائے گا. پتھر سے تھوڑی شادی ہوتی ہے, کسی دیوار سے تھوڑی شادی ہوتی ہے. نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی اولاد ہے. اس معاملے میں جب دھوکہ دے دیا, ایک دھوکے باز کے ساتھ وفا کر رہی ہو آپ, بیڑا غرق کر دیا پوری زندگی اپنی, اور اب 30 سال کے بعد طلاق لے کے کہاں جائے گی وہ. یہ ہے ہمارے دینداروں کے غلط کانسیپٹ. نہیں آ رہی کھوپڑی شریف میں بات, بھائی جان کیا ہو گیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو فرضی چیزیں کی ہوئی ہیں. اور ایک غلط کانسیپٹ ہے, دینداروں کے پاس پیسہ اچھا نہیں لگتا لوگوں کو, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے پیسے سیکولر طبقے کی تو کھوپڑی آؤٹ ہو گئی نا پیسے سے, اس کے ہاں تو سب کچھ کیا ہے, پیسہ ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں دینداری اور بزرگی کا معیار یہ کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ناڑا لٹک رہا ہو اس میں سے. کیونکہ جب میں بائک پہ پھٹی پھٹپٹی بائک پہ جاتا تھا, لوگ کہتے تھے حضرت کیا حضرت کو اللہ نے مقام عطا فرمایا. اب میں ریوو میں جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو یار بدل گیا, اللہ کیا بدل, وہ بات نہیں رہی, روحانیت ختم. ریوو کا روحانیت سے کیا تعلق ہے اللہ کے بندے, کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ سیلفیاں لے رہے ہیں, سیلفی لینے کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی. ایک صاحب نے لکھا ہمارے مدرسے کے طالب علم کہ میں اس مفتی کے بیان پہلے بہت شوق سے سنتا تھا, پہلے یہ سادہ تھا, پتہ نہیں کیا مطلب تھا, شاید ناڑا لٹک رہا ہوگا کیا ہوگا. میرے تو ہمیشہ سے یہی سفید لباس رہا ہے, 25-30 سال, 95 سے لے کے اب تک میں سفید کپڑے ہی پہن رہا ہوں. گھر والے کبھی کوئی کلر رنگین پہنا دیں زبردستی تو ایک الگ بات ہے, ورنہ یہی ڈیزائن, یہی کالر اور یہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنا ہم نے. اور کیا سادگی چاہیے میرے بھائی, تمہیں وہ ناڑا لٹک نہیں رہ گیا کہ حضرت اتنے سیدھے ان کے زار میں لٹک رہا ہوتا ہے, اتنے